اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. جب آگے بڑھے ملاقات کر کے ابراہیم علیہ السلام سے سدرۃ المنتہا پر پہنچے. یہ بیری کا درخت ہے. یہ بیری کا درخت ایسا اس کا تذکرہ قرآن شریف میں بھی آتا ہے. بیری کا درخت کا سورہ نجم میں اس کا تذکرہ ہے. آسمان سے اوپر سے جو خبریں آتی ہیں وہ بیری کے درخت پر آ جاتی ہیں اور سارے کے سارے فرشتے جو ہیں وہ بیری کے درخت سے احکامات لیتے ہیں. سب سے پہلے حکم آتا ہے جبریل علیہ السلام کی طرف اور وہ بیری کے درخت پر آتا ہے. جبریل علیہ السلام پڑھ لیتے ہیں. جیسے فیکس آ گیا فیکس. جبریل سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جبریل علیہ السلام نے دیکھ لیا ہاں پانی کے متعلق یہ حکم ہے تو میکائیل کو دے دیا. موت کے متعلق یہ حکم ہے اسرائیل کو دے دیا. قیامت کے متعلق یہ حکم ہے اسرافیل کو دے دیا. اور پھر جو اس کی نگرانی کرتے رہے جبرائیل علیہ السلام. پہلے جبرائیل علیہ السلام اس حکم کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد پھر جو ہے اس کو جو ہے دوسرے فرشتوں کی طرف منتقل کرتے ہیں اور اس کی جو ہے دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ حکم پورا ہوا کہ نہیں ہوا. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب فرشتہ آسمان سے وہ حکم لے کر چلتا ہے زلزلے کا حکم یا سیلاب کا حکم یا جنگوں کا حکم جو بھی اللہ تعالیٰ کے یا رحمتوں کا حکم بارش کا حکم جب بھی لے کر چلتا ہے وہاں سے تو بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ احرام پہنتا ہے لبیک پڑھتا ہے بیت اللہ کا طواف کرتا ہے پھر جو ہے وہ احکامات نازل کرتا ہے. اس کی لمبی تفصیلیں ہیں بعد میں انشاءاللہ بیان کروں گا. اب سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جو 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر منتہا ہو جاتی ہے اور پھر اوپر اٹھائی جاتی ہے اور اوپر سے جو چیز اترتی ہے وہ بیری کے درخت پر آ کر ٹھہر جاتی ہے پھر نیچے اترتی ہے. اس لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے. اسی مقام پر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے درخواست کی کہ میں آپ کو آپ کے اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت جبریل نے کہا مجھے اگر اصلی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ میں جبریل کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو روایتوں میں یہ ہے تو حکم ہوا کہ اصل صورت بتا دو. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی اصلی صورت بتائی. 600 پر تھے اور سارا آسمان اور ساری زمین اس سب کو گھیرے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے مدہوش ہو گئے اور بے ہوشی کی طرف طبیعت چلنے لگی. ایک دم گھبرا گئے. کتابوں میں لکھا ہے حضرت جبریل نے اپنے آغوش میں لے لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رکھا. جیسے بچہ کوئی گھبرا جائے تو ماں کس طریقے سے اسے اپنے آغوش میں اور اپنی گود میں لے لیتی ہے اور اس کو سنبھال لیتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے سنبھال لیا اور برابر اپنے آغوش میں لے لیا. 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری روایتوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی صورت میں دیکھا ہے. ایک مکہ مکرمہ میں اور ایک یہاں سدرۃ المنتہا پر. اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اصلی صورت میں دیکھا اور حق جل شانہ کی عجیب و غریب انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا. بے شمار فرشتے اور سونے کے پتنگے اور پروانے دیکھے جو سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے تھے.
خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسے بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ذر کی روایت ہے، کہ میں جب سدرۃ المنتہا پر پہنچا، جہاں عجیب و غریب رنگتیں اور عجیب و غریب پروانے میں نے دیکھے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا چیزیں تھی۔ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو اس کے گنبد موتیوں کے تھے اور مٹی اس کی مشک کی تھی۔ زمین سے آسمان پر جانے والے سارے عملوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور آسمان سے زمین پر اترنے والے خدا کے فیصلوں کو دیکھا۔ زمین سے سچ چلا تو حضور نے دیکھا کہ اس سے جا رہا ہے آسمان پر، اور وہاں سے اللہ کی مدد سچ کے ساتھ آ رہی ہے، وہ بھی دیکھی۔ زمین سے آسمان پر جاتے ہوئے جھوٹ کو دیکھا کہ یہ جھوٹ جا رہا ہے، اور آسمان سے زمین پر اترتے ہوئے اللہ کی لعنت بھی دیکھی، اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جب سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے، جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھ کر جب آگے کا سفر شروع ہوا، اب یہاں سے تیسری فلائٹ آئی، یہاں سے موتیوں کی سیڑھی آئی، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بٹھانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی تم مکہ مکرمہ سے چلے میرے ساتھ، بیت المقدس تک پہنچے، پھر بیت المقدس سے جو ہے سارے آسمانوں کی سیر کی، اب یہاں مجھے اکیلے بھیج رہے ہو اوپر، میرے ساتھ کون چلے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت اب کوئی نہیں جائے گا اوپر، آپ اکیلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی میں اکیلا؟ فرمایا جس نے آپ کو بلایا ہے وہی آپ کا انتظام کرے گا، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور ایک جملہ کہا جبرائیل علیہ السلام نے، اگر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم۔ اس سدرۃ المنتہا کے اوپر اگر معمولی سا بھی ایک پر کے برابر میں بھی آگے بڑھا تو اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا کر خاک کر دے گی، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اکیلے سفر کر رہے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، جس جگہ پر جا کر جبرائیل علیہ السلام کی روحانی اور جسمانی پرواز ختم ہو جاتی ہے، اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی پرواز جا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ جا رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی پرواز کتنی اونچی ہوگی، کہ آپ کی روحانی پرواز کتنی اونچی ہوگی۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے سدرۃ المنتہا پر آ کر، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے روانہ کیا۔